السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 69 یعنی شرک قابل مغفرت نہیں ہے، اس مسئلے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو تحقیق اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ ذکر کی گئی ہے، جن میں سے یہ پہلی ہے، اور دوسری میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ دوسری آیت ہے، تو اس میں 2 آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ آیت جس کو ہم نے پڑھا ہے، اور دوسری آیت وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو آیت ابھی متن کے اندر ہے، کتاب کے اندر، تو جو مسئلے کے ضمن میں ہے اس کا شان نزول ذکر نہیں کیا گیا، البتہ دوسری آیت کے شان نزول میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری آیت کے شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ ایک عمر رسیدہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ایسا بوڑھا ہوں جس کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی، لیکن میں نے جب سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کے سوا کسی کو معبود بنایا، اور نہ ہی مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے وہ اللہ تعالیٰ پر میں نے جرأت کی ہے، اور میں نے کبھی یہ وہم بھی نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ کر جاؤں گا اور وہ مجھے پکڑ نہ سکے گا، اور میں پشیمان یعنی نادم ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمائیے میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دونوں میں سے پہلی آیت کے شان نزول میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، یعنی اس مضمون کی 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت جو مسئلے کے تحت ذکر کی گئی ہے یا جس سے مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہے، البتہ یہ دوسری جو آیت تھی اس کے شان نزول کے بارے میں یہ جو تھا بیان کر دیا گیا۔ یہ دونوں آیات اس بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کے توبہ نہیں کرے گا، یعنی جو بغیر توبہ کیے مر گیا ایسے مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کی توبہ کے بغیر معافی نہیں، یعنی شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ بات یقینی ہے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی معافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ شرک سے نیچے کے درجے کے جو گناہ ہیں ان کی معافی کا معاملہ اللہ کی رضا پر موقوف ہے، اس کے چاہنے پر، اگر چاہے تو ان پر عذاب دے گا، اور اگر چاہے تو ان سے درگزر فرما دے، معاف فرما دے، خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معافی اس پر واجب نہیں، یعنی توبہ کرنے والے کو جو اللہ اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے، یہ معافی بھی اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اور کچھ بھی واجب نہیں، یعنی توبہ کرنے والے کو معاف کر دینا اس پر واجب نہیں، خواہ معافی مانگنے والا شرک کا مرتکب ہو یا اس کے سوا کسی اور صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور شرک کے نیچے جو گناہ ہیں، شرک کے نیچے جو گناہ ہیں تو ان کی معافی کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو ان پر عذاب کرے اور چاہے تو ان سے درگزر فرمائے، لیکن امید ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن اللہ پر کوئی بندہ اگر معافی مانگا تو معاف کرنا اللہ پر واجب نہیں ہے، خواہ معافی مانگنے والا شرک کا مرتکب ہو یا کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہو۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں. یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے بندہ تو اس کے صغیرہ گناہ یقیناً بخشے جائیں گے. یعنی بڑے گناہوں سے اگر بندہ اجتناب کیا، بچا، تو اس کے چھوٹے گناہ بخشے جائیں گے. اور وہ اپنے موقف پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثلاً یَوْمَ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر تم ایسے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں معاف کر دیں گے اور تمہیں باعزت جگہ داخل کریں گے. باعزت جگہ سے مراد یہاں جنت ہے غالباً. تو ان کا استدلال اس طرح ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، جو کبائر ہے، یہاں پر جو ہے کبائر سے مراد شرک ہے، اور اس کے بعد سیئاتکم جو ہے اس سے مراد جو ہے صغیرہ گناہ ہے. تو استدلال ان کا اس طریقے سے ہے کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے ہو تو ہم تمہارے صغائر کو معاف کر دیں گے. تو چونکہ مقابلے میں ذکر کیا گیا، کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں سیئات کو ذکر کیا گیا ہے، اس طرح یہ لوگ دلیل دیتے ہیں اس آیت کو پیش نظر رکھ کر کہ کبیرہ گناہوں سے اگر بندہ بچتا رہا تو صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے ان کی دلیل کس طریقے سے ہے. دلیل اس طرح ہے کہ جن سیئات کی مغفرت کا وعدہ ہے، جن سیئات کی بخشش کا وعدہ ہے، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں ذکر کی گئی ہیں. یہ اہل سنت، یہ معتزلہ کا مذہب تھا، ان کی دلیل تھی. ہم اہل سنت و جماعت کبائر کو کفر پر محمول کرتے ہیں. یعنی یہاں جو آیت ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچتے رہو، تو کبائر سے بچنا، کبائر سے مراد کیا ہے؟ کفر پر محمول کرتے ہیں اس کو. یعنی اگر تم کفر بچو گے تو یہاں کبائر سے مراد کفر ہے. اور معتزلہ نے کیا کہا کہ کبائر سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور ہمارے یہاں کبائر سے مراد یہاں کفر ہے، کیونکہ یہی کامل کبیرہ ہے. یعنی کبیرہ گناہوں میں جو درجہ کمال کا گناہ ہے وہ کفر ہے. اور کبائر کو جمع اس لیے لایا گیا کہ کفر کے انواع پر دلالت ہو جائے. یعنی کفر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان تمام قسموں پر دلالت کرنے کے لیے کبائرہ کا لفظ لایا گیا. یا اس کے جمع لانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے افراد مخاطبین کے افراد کے ساتھ قائم ہیں. یعنی کفر کے جو انواع و اقسام ہیں، کفر کی جو مختلف قسمیں ہیں، مختلف افراد کے ساتھ قائم ہیں. کوئی کسی طریقے کا کفر کرتا ہے، کوئی کسی طریقے کا کفر کرتا ہے، تو گویا کفر کے اقسام مختلف افراد کے ساتھ قائم ہیں. اس مناسبت سے کبائرہ کو جمع لایا گیا ہے، جیسا کہ شرح العقائد میں اس کی تصریح ہے. اور سیئات کا اطلاق کبیرہ صغیرہ سب پر ہوتا ہے. لہذا تو کیا مطلب چلا؟ کبائر سے مراد یہاں کفر ہے، اور سیئات کا اطلاق کبیرہ گناہوں پر بھی ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں پر بھی ہوتا ہے. لہذا آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا اگر تم کفر سے اجتناب کرتے رہے، بچتے رہے، تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے. اور اس وقت ہم اسے اللہ کے فضل و کرم پر محمول کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ یہ بات اللہ پر واجب ہے. اس پر یہ آیت دلیل ہے، کیونکہ قول باری تعالیٰ ہے یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صغیرہ کبیرہ دونوں کو عام ہے یہ آیت کہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. لہذا جائز ہے کہ کبیرہ گناہوں کو فضل سے معاف فرمائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ صغیرہ پر عدل کے طریقے سے عذاب دے. اس لیے یہ آیت معتزلہ کے خلاف حجت ہے. پھر معتزلہ کہتے ہیں کہ آیت مذکورہ کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ جسے چاہے گا اسے اپنے ساتھ شرک کرنے سے معاف نہیں کرے گا. یعنی اسے جو توبہ نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی اسے جو توبہ کرے گا تو توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا، اور توبہ نہیں کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اس کی تصریح کشاف وغیرہ میں ہے. لیکن یہ بات بالبداہل باطل ہے، اور عقل و فراست بھی اسے باطل قرار دیتی ہے. اس لیے کہ کفر جب قابل معافی ہے جب اس سے توبہ کر لی جائے. کفر جب قابل معافی ہے جب اس سے توبہ کر لی جائے. اگر توبہ نہیں کی گئی تو پھر کفر قابل معافی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا ان یانتہوا یغفر لہم ما قد سلف. کافروں سے کہہ دیجیے اگر وہ رک جائیں تو ان کے سابقہ گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جب کفر سے توبہ مقبول اور کفر قابل معافی ہے تو اس سے ادنا درجے کے گناہوں کی مغفرت
بدرجہ اولا ثابت ہوئی۔ اور آیت مذکورہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ کفر اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کے درمیان فرق بیان کیا جائے، اور یہ فرق اس صورت میں ہو سکتا ہے جو ہم نے بیان کی ہے، نہ کہ اس صورت میں جو معتزلہ بیان کرتی، جیسا کہ صاحب مدارک نے اس کی مدارک میں صراحت کی ہے اور مدارک میں صراحت آئی ہے۔ جب آیت کے نزول کا مقصود یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق بیان کیا جائے، جس طرح تو پھر آیت جس طرح معتزلہ کے خلاف حجت ہے، اسی طرح خارجیوں کے خلاف بھی حجت ہے۔ یعنی آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ کفر اور دوسرے گناہوں کے درمیان فرق واضح کر دیا جائے، اور یہ فرق اسی صورت میں واضح ہوگا جو ہماری توجیہ، جب ہماری توجیہ کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ اس صورت میں واضح ہوگا جو معتزلہ توجیہ کرتے ہیں۔ تو آیت کے نزول کا مقصود یہ ہے کہ کفر اور دیگر گناہوں کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے۔ تو یہ آیت جس طرح معتزلہ کے خلاف حجت ہے، اسی طرح خارجیوں کے خلاف بھی حجت ہے، جن کا زعم ہے، یعنی خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر گناہ شرک ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس کی تصریح علامہ بیضاوی نے کی ہے۔ تو ان کا رد بھی ہو گیا یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کو شرک نہیں کہا، بلکہ کفر و شرک الگ ہے اور باقی گناہ الگ ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فرما دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرک بھی قابل معافی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کہ جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں ان سے کہہ دیجیے آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا۔ تو یہ آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ شرک بھی قابل معافی ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا، اس کا جواب سنیے۔ جبکہ ہم اوپر کیا کہے آئے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت سے واضح ہوا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، اور اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ جواب اس کا یہ ہے، جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، امام زاہد نے تصریح کی، وضاحت کی ہے اس کی، قول باری تعالیٰ اسرفوا علی انفسہم، اس سے مراد اگر شرک کے ذریعے، اسرفوا علی انفسہم سے اگر مراد شرک کے ذریعے زیادتی کرنا ہے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں سے زیادتی کرنا، زیادتی بھی اس میں شامل ہے، یعنی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ ظلم کبھی شرک کے ذریعے ہوگا اور کبھی یہ ظلم دوسرے گناہوں کے ذریعے ہوگا۔ تو شرک اسراف کا مطلب زیادتی، تو یہ زیادتی یا تو شرک کے ذریعے ہے، اور یا پھر شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی زیادتی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر دونوں قسم کی زیادتی کو اس میں شامل مانیں تو پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، معاف تب کرے گا جب تم ایمان لے آؤ۔ اور اگر اسراف یعنی زیادتی سے مراد صرف گناہوں کی زیادتی ہے جس میں شرک شامل نہ ہو، تو یہی ہمارا مطلوب ہے۔ پہلی صورت میں لفظ عباد کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت تملیک کے لیے ہوگی، یعنی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، عبادی میں جو نسبت ہے اللہ کی ذات کی طرف، یہ تملیک کے لیے ہوگی، اور دوسری صورت میں تقریب میں تقریب کی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ شرک کی عدم مغفرت کے بارے میں، یعنی شرک گناہ معاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں قطعی اور محکم آیتیں ہیں، جیسا کہ مذکورہ دونوں آیتوں میں، اور جیسا کہ اس آیت میں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس کی طرح دوسری آیتیں ہیں، وہ تمام آیتیں قطعی اور محکم ہیں اس بات کے اوپر شرک قابل معافی نہیں۔ اور وہ آیت جو ان آیات کے معارض ہے، جس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بھی قابل معافی ہے، جس کا ذکر ہو چکا، وہ مختلف معنی کا احتمال رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ قطعی اور محکم نہیں ہے، لہذا وہ ان آیات کا معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یعنی جن آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بھی قابل مذمت ہے، وہ آیات قطعی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر مختلف معنی کا احتمال ہے۔ اور جن آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک قابل معافی نہیں ہے،
تو پھر وہ آیات قطعی اور محکم ہیں، جیسا غیر قطعی اور احتمال والی آیت قطعی اور محکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا معنی ایسا کرنا واجب ہے جو ان آیات کے معنی سے مطابقت رکھتا ہو، اور یہ مطابقت اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیے، امام زاہد کے علاوہ دیگر مفسرین کرام کا کلام بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مراد شرک کے علاوہ گناہ ہے، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو توبہ کے ساتھ مقید نہیں کیا، جیسا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس انداز بیان سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ مغفرت ہر ایک کے لیے بغیر توبہ لازم ہو اور بغیر سزا لازم ہے، حتیٰ کہ یہ ان آیات کے منافی ہو جن میں عذاب دیے جانے کی وعید آئی ہے، اور توبہ سے مراد اخلاص بالعمل لیا جائے، بلکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ تمام گناہ ما سوا شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں، ممکن ہے ان سے درگزر فرما دے، اگرچہ یہ درگزر عذاب دیے جانے کے بعد ہو۔ قاضی بیضاوی نے بھی یہی کہا ہے، گویا قاضی صاحب اس وقت اسے لمن یشاء کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور صاحب کشاف نے اسے توبہ سے مقید کیا ہے، چونکہ ایسا کرنے میں ہی ان کے مذہب کی رعایت تھی، اور وہ یہ کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے جس کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں تھی۔ حضرات مفسرین اکرام نے اس کے شان نزول میں اور بھی متعدد وجوہات ذکر فرمائی ہیں، ہم انہیں نہیں لکھتے تاکہ طویل گفتگو نہ ہو جائے اور پریشانی میں اضافہ نہ ہونے پائے، اس لیے اس مسئلے کو یہی مکمل کر دیا جاتا ہے، اور سبق بھی ہمارا یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ جو مسئلہ ہے 70 نمبر، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں حاضر خدمت کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک چیز اور یہاں تمام طلبہ طالبات کے لیے یہ ایک اطلاع ہے کی صورت میں ہے کہ آج کی جو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، تو یہ حرم کعبہ یعنی مکہ مکرمہ سے یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور تمام جو ہیں طلبہ طالبات دعا فرمائیں مدرسے کی ترقی کے لیے، اور تمام جو ہے جتنے بھی طلبہ طالبات زیر تعلیم ہوں سب کی، وہ خود اپنے علم کے اضافے کے لیے اور عمل کے حوالے سے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور اس کام کے ذریعے جو ہے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔